اس لیے لکھا ہے کہ کسی نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا، حضرت میں تسبیح زیادہ پڑھوں کہ استغفار زیادہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا بڑی شان ہے تسبیح کی، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا ہے۔ فرمایا لیکن تو زیادہ استغفار پڑھا کرنا۔ اس نے عرض کی حضور وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کپڑا گندا ہو جائے نا تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پتر اس وقت صفائی کی ضرورت ہے، ہمارے دلوں کو، ہماری روح کو، ہماری سوچوں کو، فکروں کو صفائی کی ضرورت۔ بہت گند چڑھا ہوا ہے، دنیا کی محبت کا گند، جی طمع کا گند، لالچ کا گند، حرص کا گند، ہوس کا گند، ناجائز غصے کا گند، جی اتنے تو مینوں بھی بڑی لوڑ ہے کیونکہ مینوں ہی بڑا آ جاتا، اللہ مجھے معاف کرے حضرت جی، اللہ مجھے اس سے نجات دے دے۔ یہ نقصان کرتا ہے، فائدہ کیونکہ کام جب بھی ہوتا ہے نرمی سے ہوتا ہے، غصے سے نقصان ہوتا ہے ہمیشہ۔ مجھے خود بڑا آ جاتا ہے، وہ منو سندر دا جڑا گجر ہے کہ تم مینوں لایا بیٹھا میرا گجر، تو یہ ضرورت ہے صفائی کی۔ الف اللہ رتا دل میرا، بے دی مینوں خبر نہ کائی، بلیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی دے۔ اس سے پتر صفائی کیا کرو۔ نبی پاک علیہ صلاۃ نا صفائی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ پتر اندھیرا اندر نیرا ہی نیرا ہے۔ یہ تھے نبی پاک علیہ السلام دی محبت دا اور آپ دے ذکر پاک دا دیوا والو بچے، لیکن کی فوکس اینج نہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ، یہ ثواب تے ہوئے گا کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو قبول ہی قبول ہے، لیکن جو اس نے کام کرنا تھا وہ کام، اس کے لیے توجہ حضرت، اس کے لیے عقیدہ۔ اور جب حضرت آپ یہ والا درود پاک پڑھنا شروع کر دیں گے نا، توجہ والا، عقیدے والا، یقین والا، تو پھر یہ کیا کرے گا، یہ درود پاک آپ کا بارگاہ نبوت سے ایک روحانی تعلق جوڑ دے گا، جڑی وہ تار نہیں نہ لگی، تار لگ جائے گی۔ اب دیکھیں نا لکھا ہے کتب صاحب کے لیے، حضرت خواجہ محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، جو کہ حضرت بابا فرید کے پیر و مرشد ہیں، حضرت ان کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ کم و بیش 3000 بار روز آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ اور یہ بیٹا آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، میں کروڑ واری پڑھا تو کتب صاحب ایک واری پڑھن، وہ ایک واری میرے کروڑ تے پاری ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے بچوں، جب کتب صاحب نے، وہ ایک عاشق کا درود تھا، وہ ایک دیوانے کا درود تھا، اور جو عاشق ہوتا ہے نا وہ اپنے محبوب کو صرف عشق میں یاد کرتا ہے، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے جب کبھی تسبیح پکڑنی ہے نا تو ساتھ یہ بھی چلنا ہے، یار کدی درود پاک دی برکت نال مکان لب جائے نا، کدی درود پاک دی برکت نال اے بھی ہو جائے نا۔ اللہ یہ کچھ کو منع نہیں ہے شریعت میں، لیکن حضرت جی جو وجہ سے پڑھا جائے اور جو عشق میں پڑھا جائے پھر فرق تو بڑا ہوگا نا۔ کتب صاحب کے درود میں اور کچھ بھی نہیں تھا حضرت جی، صرف عشق عشق تھا، اور کچھ بھی یہ مل جائے، وہ تو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے سارا کچھ، وہ ان کو صرف ان کے لیے یاد کیا کرتے تھے، اور پھر وہ یاد، وہ ذکر، وہ درود جس میں صرف وہ ہوں اور کچھ بھی نہ ہو، اس کا پھر کیا کہنا ہے۔ اسی لیے تو میرے حکیم صاحب کہا کرتے تھے، سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من۔ او پاجی 2 لاکھ تے کچھ روپے دا تولا سونا ہے، اتنا سا تولا ہوتا ہے اور من دا بڑا چنگا بلا بڑا ہوتا ہے۔ سونے کا، لوہے کا، سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری ہے۔ لیکن پتر تو کوئی ڈھونڈے نہیں ملتا حضرت کہ جو صرف ان کو، ان کے لیے۔ اب تو حضرت کو تمہ میں کر لے وہ بڑی بات ہے، تمہ میں نہیں لوگ کرتے،
کوئی سود لینے کا پروگرام بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی جناب ملاوٹ کا پروگرام بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی رشوت کا پروگرام بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی دھوکے کا پروگرام بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ملاوٹ کرنے کا پروگرام. اب تو کوئی بھائی تمے میں بھی ان کو یاد کر لے تو بڑی، اب تو وہ بھی ہمارا کوئی پروگرام، ہر دوسرا بندہ کوئی نہ کوئی پروگرام بنا کے بیٹھا ہے. نہ اللہ پاک نو عرض کرنی ہے، نہ نبی پاک دی فار کے بلکہ کی کرنا. میں اب تو کوئی تما میں کر لے وہ بھی بڑی بات، اب تو کرتے ہی نہیں جی کوئی. اب تو بھائی کوئی تما میں کر لے وہ بڑی بات ہے. اب تو وہ بھی پروگرام گئے حضرت جی. اب تو ایسی چور بازاری ہے حضرت جی کہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی پروگرام بنا کے بیٹھا ہے کہ میں آپ پہ اینج کر لوں گا، میں آپ پہ اینج کر لوں گا. نہیں ہے یاد حضرت جی، کیونکہ میاں صاحب نے کمال کا اب فرماتے اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی، جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہ ہردا. جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھی روض الریاحین، خوبصورت کتاب. صوفیاء کے حالات، صوفیاء کی استقامت، اللہ والوں کا اللہ سے تعلق بندگی، ان کی استقامت. تو ظاہر ہے ایسی باتیں پڑھ کے پھر دل کو طاقت ملتی ہے. وہ بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے کہ وہ کوئی اللہ والے تھے تو وہ اللہ کے بیلی، اللہ ان کا بیلی. وہ دوران گفتگو نا کو تھوڑے جذباتی ہوئے اور وہ بادشاہ وقت ہارون الرشید کے لیے کچھ سخت جملے بول گئے. تو بندے تو بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ کسی نے جا کے ہارون کو بتا دیا کہ جی آج بابے ہوری تیرے لیے بڑا کوڑا بولے نے. انہوں نے کہا مسجد جی نے یہ کیا پڑھ لے ہو. حضرت گرفتار ہوئے. لکھا ہے اس نے حضرت کو ایک ڈبے میں بند کروایا، جیسے یہ ڈبے میں بند، کوئی واہ جاندہ رستہ نہیں، کھڑے ہی رہنا بس. اس کو تھا کہ صبح تک تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے حضرت. جب ہوا اندر نہیں جائے گی، پیشاب اندر، پخانہ اندر، کروٹ نہیں بدل سکیں گے، بیٹھ نہیں سکیں، مر جائیں گے صبح تک تڑپ تڑپ کے. لیکن جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے. جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی. پتہ ساڑھے حالات کیوں خراب ہوئے نہیں؟ ساڑھا انہوں بیلی نہیں. ہم نے اس سے اپنا تعلق 5 وقت اس کے حضور جانا چھوڑ دیا، اس کو بتانا چھوڑ دیا. کوئی سود پہ لگ گیا، کوئی رشوت پہ لگ گیا، کسی نے دودھ میں کیمیکل ملا لیا، کسی نے دال میں پتھر ملا لیا. اس ذات کو اللہ پتر کہ آپ غور نہیں کرتے. یہ اب گرمیاں جانے کو ہیں، بس اور مہینہ رہ گیا حضرت. تو کیا ہوگا حضرت جی؟ جیسے سردیاں آئیں گی، فارمی نہیں درخت، یہ جو جیسے شہتوت ہے، جیسے حضرت جی انہوں کی اسی کہاں گے نیم ہے، اتنے کہ ٹالی ہے. کیا ہوگا؟ ایک پتہ نہیں رہے گا حضرت کسی پہ. مالک دی ذات سب انہوں گنجا کر چھڑے گی حضرت، کوئی پتہ نہیں رہے گا. لیکن پتر کسے درخت نے سود نہیں لینا، کسے درخت نے دھوکہ نہیں دینا، کسے درخت نے فراڈ نہیں کرنا، کسے درخت نے رشوت نہیں لینی، کسے درخت نے ملاوٹ نہیں کرنی. کی ہونا ہے جدو حضرت جی مارچ اپریل لانا مالک نے پھر پتے دے چڑھنے ہے. وہ چلیا وہ درخت نو پتے دین دے، تینوں نہیں دے گا. تو اس کا شاہکار ہے جس کو بنا کے کیا کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. تیرا تعارف کروانے سے پہلے پتر 4 قسمیں کھائیں اس نے. تو اتنا اعلیٰ ہے. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. بھائی درخت کو بغیر سود کے، بغیر رشوت کے، بغیر ملاوٹ کے، بغیر دھوکہ دیے پتے مل رہے ہیں، اور تجھے رزق نہیں ملے گا. کیوں تو رشوت کی طرف چل نکلا؟
نہیں معاملہ بنا اس ذات کو عرض کر. وہ تو کہہ رہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. پتہ نہیں کیوں تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو. اچھا حضرت میں عجیب لوگ آتے ہیں ہمارے پاس حضرت, اور حضرت صاحب رزق لو بڑے پریشان, نمازاں ماشاءاللہ پوری ہیں, ہنی نماز لیٹے ہیں. میں تیرے لیے کی دعا کرا, میں رازق ہوں, میں تو دعا کر سکتا ہوں بیٹا, اس سے آگے ہاں جن کو مالک نے اختیار دیا سو دیا, میں نہیں جو گا کوئی, میں کیا کروں تو بتا بھائی. میں مثال کے طور پہ حضرت کوئی دوست ہے یا میں ہی ہوں حضرت جی, میں بے نماز ہوں, میں آپ کے پاس حضرت صاحب کے پاس میں گیا, حضرت صاحب میرے لیے دعا کرو, رزق نہیں, کم نہیں چلتا پہ. حضرت صاحب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, حضرت کو آگے سے جواب آ گیا, وہ بندے جتنی تو آنڈے ہیں وہ تو کدی بڑے جی ساڑھے گھر, میں کی کرا ہوتے حضرت, میں کیا آپ کے لیے دعا کروں. میرے پاس نا میاں بیوی آگے, اولاد نہیں تھی, تو میں نے ان کو کہا میں نماز دوں جی ماشاءاللہ. نہیں وہ نماز, میں بھی اولاد دینے والا کو اور آ گیا, نہیں اولاد تے رب نہیں دینی ہے. تو میں ان کی یا کون ہوں, میں آپ کے لیے دعا کروں گا اگر مجھے آگے سے مثال کے طور پہ جواب آ گیا. بندیا جنہوں نے تو آکھن ڈیا وہ تو کدی بڑے ہی نہیں. فجر میں ان کو بلایا, بلا کے کہا آؤ بتاؤ کیا مسئلہ, نہیں. زور میں بلایا, آؤ آؤ بتاؤ کیا ہے مسئلہ, نہیں. عصر میں پھر دعوت دی, حیا علی الصلاۃ, پھر کوئی نہیں. پھر مغرب میں بلایا, حیا علی الفلاح, پھر عشاء میں بلایا. میں انہوں نے دویاں جیاں نو آکھیا میں نو دسو میں کی کہاں کو اللہ پاک دی ذات جی بدر جی رزق لو بڑے پریشان ہیں تو کی کرو. او بھائی او مالک کے دس سن بتاؤ اس کو, نبی پاک کے وسیلے سے مانگ. داتا صاحب جا اتھے جا کے کوئی غیر شرعی حرکت نہ کر, اتھے جا کے عرض کر یا اللہ تیرے پاک دے مزار تے آیا, میں سنیا پاکاں دے در جا کے دعا قبول ہوندی ہے, مان لے میری ہے. لیکن جے او بیلی سب جگ بیلی, ان بیلی وی بیلی. نماز اس کے بغیر نہیں کچھ. میں تو آپ کو سچ کہہ رہا ہوں پتر, جڑا جڑا بے نماز جاندہ داتا صاحب, یہ صرف پتر اب داتا صاحب اب اس کے داتا صاحب اپنے وقت میں یہ کام کر گئے حضرت جی. اب ان کی میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی, ایڑے سی بے نماز جانے ہیں نا داتا صاحب, کیونکہ اب لیکن داتا صاحب کہن تین وہ جی تو مسجد نہیں جا سکتا تو اتنے کی لینا آ گیا, کی لینا آ گیا میرے کو. اگر تو نماز کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتا تو کی لینا آ گیا. صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ کو. میں تو غزنی سے, میں تو حجویر سے ادھر یہ پیغام لے کے آیا تھا, 5 نمازیں تو اگر نماز نہیں پڑھنے جا سکتا, ڈسکے میں رہ کے تیرے محلے میں جو مسجد ہے تو ادھر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا, میرے مزار تے کی لینا آ گیا. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو بیٹا. آپ بابا فرید جو بے نماز گیا, پکی بابا صاحب تو کہیں کیا لینے آ گیا ادھر, تو تیرے محلے میں اللہ پاک کا گھر ہے, وہاں تو گیا نہیں, میرے پاس کیا لینے آ گیا. اس لیے پتر 5 وقت کی نماز. اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں جتنے یہ حالات خراب ہوئے ہیں اس کی پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس اللہ اور رسول پاک کے لیے وقت نہیں کوئی بھی. آپ تو بیٹا اینکروں کو سنتے ہو نا, وہ ٹی وی لگا کے ہونی ہے شاہ پڑھ کے نا 9 بجے شروع ہونا ہے سارا کچھ, تو پھر جناب تو ٹی وی اگے بہ جانا سارے اور سننی ہے انہوں نے. وہ بھائی ان کو سیلری مل رہی ہے, پہلے پلان ہے آپس میں سارا کچھ, انہوں نے پہلے طے کیا ہو سکتا ہے میں دوران گفتگو غصے میں آ کے تجھ پہ پانی بھی پھینک دوں. کئی بار ہوا اس طرح, تو تم یہ اگوں ان کو 2-4 سنا سنو چھڑنی تو بات چپے تو کافی کٹے بھی ہیں بہ گئے. او بھائی قرآن کھولو, قرآن میں ڈھونڈو کیوں یہ ہمارے حالات بن گئے. سب سے حالات دیکھتا ہوں تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں, یار ہم ہی وہ امت ہیں جس کو اللہ پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا, ہم ہی وہ امت ہے. امت کے حالات تو دیکھو, ہم میں وہ جب تورات شریف آپ کو دی گئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کا مطالعہ شروع کیا, جناب اس امت کے فضائل لکھیں گے, اس امت کو جو جو اللہ کمالات دے گا. حضرت مثلا لکھا ہے جس کا مفہوم ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کا مطالعہ کرنا شروع کیا, لکھا تھا ایک امت ایسی آئے گی کہ
امت کے جو نبی پہ کتاب اترے گی قرآن پاک، اللہ اس امت کو اتنا شرف دے گا کہ امت کے 6 سال 7 سال کے بچے کے سینے میں پورے کا پورا قرآن محفوظ ہوگا۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، نبی پاک جن پہ وہ اتری یا ان کے خاص جو امتی تھے ان کے علاوہ کسی کو یہ شرف نہیں ملا کہ وہ انجیل کا حافظ ہوتا، وہ تورات کا حافظ ہوتا، وہ زبور کا حافظ ہوتا۔ یہ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اس کو خاص کیا گیا۔ جناب سینے اتنے کشادہ کر دیے گئے، اتنا آسان کر دیا گیا۔ 8 سال 9 سال کے درجی بچے موجود ہیں جن کو پورا پورا قرآن پاک یاد ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پڑھا کہ اتنی فضیلت اس امت کو دی جائے گی، دعا کی اللہ امت مجھے دے، تو جواب آگے سے کیا ہے؟ نہیں، یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے۔ وہ اس امت کا قرآن پاک سے تعلق دیکھ کے، اس امت کی قرآن پاک سے محبت دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اتنی کمال والی امت ہوگی کہ 6 سال کے بچے کے سینے میں بھی قرآن ہوگا پورے کا پورا۔ لیکن اب بدر جی ہمارے حالات تو دیکھو، اللہ معاف کرے، اب تو قرآن کھولے بھی زمانے ہو گئے، اور روزیاں جو کھولے ہیں یہ روزیاں تک جیندے رہے تھے پھر کھول دا باقی کدھر قرآن پاک، باقی کتنے قرآن سے ہے؟ کہیں قرآن کوئی نہیں، نہ ہماری زندگیوں میں قرآن، نہ ہمارے کاروبار میں قرآن، نہ ہماری شادیوں میں قرآن، نہ ہمارے کاروبار میں قرآن، نہ ہمارے تعلقات میں قرآن، نہ ہماری زبان پہ قرآن، نہ ہمارے دل میں قرآن، نہ ہماری تنہائیوں میں قرآن۔ کدھر ہے قرآن؟ قرآن کدے لئی بس محفل دے شروع تھوڑا جہا پڑھ دیں، باقی پوری محفل میں کوئی نہیں قرآن نظر۔ ایک تلاوت ہونی شروع ہوئی، باقی کنے 8 نعت خاں، 10 نعت خاں، 5 نعت خاں، 6 نعت خاں، تے تلاوت ایک قدر۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اے حضرت جی تسی ایتھو اپنے ڈسکے تو شروع کرو، سیالکوٹ، بجوات، گوکی، ٹھیک ہے جی، پسرور تک جاؤ حضرت، ادھرو بجوات دا بارڈر، حضرت ادھرو ڈالو والی مارو ہاں نظر جی کنے کا کاری نے ساڑے کو؟ صرف ایک کاری بھی بلا چشتی، دسو کیڑا یہ کاری ہوگا؟ تے نات خان ایٹ پوٹو دے تھلو نات خان نکل آندہ ہے۔ مجھے کسی نات خان سے کوئی ذاتی لڑائی لڑوئی نہیں، کوئی میں ایک درد رونے لگا۔ ہونا تو قرآن کے ساتھ ہی معاملہ چاہیے تھا۔ ایک جناب بڑا ٹاپ دا کاری ڈسکے چندہ، ایک جناب بڑا ٹاپ دا کاری کوئیں کی بھی ہندہ، ایک بڑا ٹاپ دا کاری جناب آڈے چندہ۔ سیالکوٹ بڑی سٹی ہے حضرت، کو 5-6 کاری ہوتے ہوں دے، کو 4-5 بجوات ہوں دے، کو 2-3 اگو کی چندے، کو جناب 2-3 چونڈے چندے، کو 2-3 جناب پسرور ہوں دے، لیکن پورے پاسے نظر مارو صرف ایک کاری بھی بلا کتھے کی کاری۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو ہے ہی نہیں کہیں قرآن۔ جس طرح رجی نعت خوانی ہوں دے، اس طرح تو قرآن ہونا چاہیے تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز سے زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ لیکن ایتھے کی ہے ہی نہیں قرآن۔ شروع سے حضرت جی بس وہ ایک تلاوت ہو گئی، اس تو بعد حضرت جی اللہ ہونا کم از کم اتنا تو یار ہوتا، ایک تلاوت ایک ناشی، پھر ایک تلاوت پھر ایک ناشی، پھر ایک تلاوت پھر ایک۔ لیکن ایتھے کی ہوندا ہے ایک تلاوت تے پھر کوئی تلاوت، پھر دن نعت خان تے نعت خان۔ اور تو ساڈے نعت خان بھی بادشاہ لوگ نے، کو کتے اپنے بزرگاں دا کو کلام پڑھ چھڑے، اے بھی پڑھن گے جناب نونے بیراں والے دا کلام، جڑا پتہ نہیں انہیں کیڑی پہلی ٹگیاں دے کول بیٹھ کے لگے۔ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں، یہ پڑھنے والا پڑھ کے آ رہا ہے، وہ تیرے پاس اعلیٰ حضرت ہیں، خدائے کے بخشش ہے، برادر اصغر ہیں اعلیٰ حضرت، تیرے پاس اتنے اتنے بزرگ ہیں، تو کی شروع کر چڑھے ہیں؟ دیکھو نا کتنا اعلیٰ حضرت باقی حضرت جی نعت میں استغاثے میں بھی ہم سے فرق نہیں ہوتا کوئی۔ نعت ہے صرف نبی پاک علیہ السلام کی تعریف۔ کچھ کلام آئندے نے بھائی اگر تیرا معاملہ ہے تو کلیاں بہ کے سنا انہوں نے، کچھ کلام ہے کلیاں بہ کے سنا نبی پاک ہے۔ نعت کا مطلب ہے تعریف،
زہے عزت و اطلاع محمد. تعریف ہوئی نا نبی پاک کی. اے پاویں کوئی داڑھی لتھا بھی کر لے وہ کو بھی سن لواں گے. لیکن کچھ کلام ہے وہ تو ہر بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا. حضرت میں حضرت اس دن ایک بھائی نعت خان سی تو وہ میرے بیٹھے ہیں نا جناب وہ بالکل نوی نوی مشین پھرا کے آیا سی تو پڑھے کی پیا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. میری پھر دوباری آئی میں ہاتھ جوڑ کے میں عرض کی تھی حضور دل بھی رہن دے تے جان بھی رہن دے. وہ کہنے نے کم از کم پہلے منہ تے سانو دے ہونا. جی پڑھنے والے کو بھی خوف کوئی نہیں آتا کہ میں اللہ کے رسول سے کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہوں. کیویں تیرا دل تے جان ہونا دی ہوئی تو منہ نہیں آج تک انہوں نے دے سکے. تیرے سر تو ٹوپی لوائی تیری تو کٹنگ انگریزی ہوئی. ہر کلام ہر بندہ پتر نہیں پڑھ سکتا. کوئی خوف آتا ہے وہاں بولتے ہوئے بھی. تعریف کر نبی پاک دی انہوں دے حسن و جمال دیاں گلاں کر. اللہ نے سونا لگے گا اللہ تیرے تے کرم کر چڑھے گا. ہر کلام ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا. زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. بات ہوئی نا میں تھا میں نے اللہ اس کو پہلے کہا میں نے کہا پتر کو تھی لیکن وہ پڑھنا جی ان کا منگتا ہو جو منگتا ہو انہیں نہیں دیتے. میں بھی اسٹیج پہ بیٹھا تھا میں نے وہ نا منہ پہ دے لیا. جب ہم باہر بیٹھے نا میں نے کہا پتر کا کہ بھائی میرے آپ دی تعریف کریا کر. پتر ہے دعوے نہیں چنگے اسی دعویاں تے نہیں پورے اتر سکتے ہیں. تو دعویٰ کیتا ہے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں انہیں نہیں دیتے. پتر اسی کتنے انہوں نے منگتے اللہ کرے اسی انہوں نے منگ کیونکہ پتر جڑا انہوں نے منگتا ہے پھر انہیں تاڑے کو لکانوں منگنے نہیں دے. وہ تو بے نیاز ہے. پھر تو اتھے ہی لو حضرت جی ساری پھر تاڑیاں جیباں تے قانون نظر حضرت جی پھر اینا لینا ہے اینا دے پھر قانون. میں نے کہا پتر میں اپنی بات کروں میں نے ڈر کے مارے منہ پہ کپڑا رکھ کیونکہ میرے بھی دل میں کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ جاندے ہیں نے میری بھی جیب چ پٹرول دے پیسے پانے نہیں تے تعریف انہوں عادت ہی پی گئی ہر کلام چ کیڑے کڈن دی. کی میں پتر کلام ٹھیک ہے میں نہیں ٹھیک ہے یہ کی ہویا. پھر میرا بھی پھر گجر جاگ پیا. میں نے کہا بندے رب دیا 40,000 پہلے اکاؤنٹ چ منگا کے اسٹیج تے کہنا ان کا منگتا ہو جو منگتا ہونے نہیں دیتے ہیں. تو کتنے انہوں نے منگتا پتر میں کتنے ہوں اللہ کر رہے اسی انہوں نے منگتے ہو جائیے اللہ کریے اسی انہوں نے منگتے ہو. یہ چلو ذرا جی اتنے تھپ دنے مسئلہ او جے او بیلی سب جگ وے او پتر اتھوں میرے بچے سارا کچھ ہیں قرآن شریف. میں چلو ایک ویسے تانوں گل پوچھنا سارے ماشاءاللہ بیٹھے دے اور رہ بھی میرے کو 15 منٹ ہی گئے نے. میں ویسے چلو قرآن شریف دا آیا میں گل پوچھ لوں غصہ تو نہیں کرو گے. چل اللہ سلامت رکھے تانوں بچے ہیں. چلو یہ کتے مینوں آ جایا کرے تو ہی نہ کرے اللہ. میں بھی بڑی کوشش بہت پتر میں کوشش کرنے بڑے بزرگاں کل جانا مالک کو معافی منگنا مالک نہیں چنگا. لیکن پتر اے جڑا کیمرہ نے بھی اصل ادھا وہاندا نا سارا کچھ نہیں نہ وہاندا میرے نہ کی ہوئی جڑا مینوں غصہ آیا ہے. بہت لوگ ڈاڈی کردے نے وہ میں نے اسی لیے آپ کو پہلے میں پیچھے نا پروگرام تے گیا اتھے بھی میں اعلان کیتا اللہ پتر میری عادت ہے میں کدی پروگرام تو نسیا نہیں میں نماز پڑھ کے جانا ہوں. بھئی جی خطیب نے نماز نہیں پڑھنی تو لوگوں نے کتنے پڑھنی. اذان بھی گناہ گار خود دیندا ہے تے نماز پڑھ کے جائیے سارے دن. میں اتھے بھی انہوں نے آکھیا میں کیا پتر 8:30 جماعت ہے میں 7:30 بجے اتھے پہنچ گیا تو میں کیا تاڑے نال نماز پڑھاں گا. وہ گل دا اینڈ لوکاں دی اکھاں چ تھرو پہ ڈگن محفل پخی تپی پوری حضرت. بس کسی نے کیڑے نے تنگ کیتا تو بول پیا کہندا ہے ٹائم ہو گیا نماز دا. میں نے کیا پتر مینوں ہی پتہ ہے تو میں بھی نماز میں پہلے اعلان کیتا نہیں جی بس کرو نماز دا ٹائم ہو گیا. میں نے بڑا ٹالیا میں کیا منوں گل مکمل کر لیں نہیں جی بس نماز دا ٹائم ہو گیا. پھر گجر جاگ پیا. میں نے کیا یار کیسی تیری خباثت ہے. میں نبی علیہ السلام دی حدیث شریف سنان دیا کوئی فرض ہے کہ 8:30 جماعت نہیں بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں امت دے مشقت چ پی جان دا ڈر نہ ہوندا میں شاہ لیٹ پڑھنی سی. میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لیٹ ہوئے گی 8:30 تیری جماعت ہے
لیکن انہوں کہ نہیں ہونی 8:30 ہی ہوئے گی. لیکن انہوں جی کیمرے مین نے وہ نہیں چاڑنی چاڑنی کہ مصباحی صاحب نے باواں ٹونگ لیں. تو بس عجیب. لیکن اللہ اس سے بھی بچا لے, ٹھنڈا کر چھڑے اللہ, ٹھنڈا کر چھڑے اللہ. تو میں نے وہاں بھی میں یہی بات, بس ہمارا پتر کام ہے آپ کے دل پہ دستک دینا, کوئی چوٹ کرنی, اللہ کرے دل دا بوا کھول جائے. دیکھیں جی یہ پیچھے ماہ محرم شریف گزرا, 10 محرم الحرام, شہادت نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ. سب نے جی اپنے اپنے انداز میں, ظاہر 10 محرم کو امام پاک سے اپنی اپنی محبت کا بھی اظہار کیا. کسی نے سبیل لگا کے کیا, کسی نے لنگر پکا کے کیا نا جی, سب نے اپنا اپنا ماشاءاللہ انداز سب کا. میں کہتا ہوں جی کوئی رات اس طرح کیا ہے, میں اسپیشل نوجوانوں سے مخاطب ہوں, کوئی رات اس طرح کیا ہے کہ خواب میں نہ نصیب جاگیں اور حضرت سیدنا امام حسین پاک کی زیارت ہو جائے. ٹھیک ہے جی, میرا اللہ قادر ہے جی, جس کو چاہے نوازے. کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پاس, چاہے خواب میں کرائے چاہے حالت بیداری میں کرائے. میرا اللہ قادر ہے. امام جلال الدین سیوطی کے لیے لکھا ہے آپ نے 72 بار حالت بیداری میں نبی پاک کی زیارت کی حضرت, جس کو اللہ نے. حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ, یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت جی حدیث کی صحت کے حوالے سے جہاں جا کے محدثین بھی شک اور شبے میں پڑ جاتے کیا یہ حدیث پاک ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اس کی صحت ضعیف ہے, غریب ہے, موضوع ہے, منقطع ہے, کیا ہے, تو لکھے لوگ آپ سے پوچھا کرتے. اور اتنا کرم تھا کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر کے نا تو پھر بتایا کرتے تھے کہ یہ حدیث نبی پاک کی نہیں ہے. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی, ان پہ بھی کرم نوازی تھی, محدثین ان سے بھی رجوع کیا کرتے تھے. اتنا کرم نبی پاک علیہ السلام کا. تو میں کہتا ہوں کوئی رات ہو زیارت ہو جائے, اور جب زیارت ہو تو پھر خواب میں ہو کیا کہ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں حکم کریں کہ قرآن پاک لے کے آؤ. ہاں جی, خواب میں مجھے قرآن پاک دے دیا جائے. اب امام صاحب خواب ہی میں حکم کریں, اے ہم سے محبت و مودت کا دعویٰ رکھنے والے, یہ وہ قرآن ہے جو میں نے میدان کربلا میں نیزے پہ پڑھا تھا. جناب سیدنا زید بن ارقم راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں یزیدی اس انداز سے گزر رہے تھے کہ سر امام حسین نیزے پہ تھا, لیکن میں نے دیکھا, میں نے سنا کہ نیزے پہ بھی سر مبارک ہونے کے باوجود امام پاک سورہ کہف 15واں پارہ تلاوت فرما رہے ہیں. خواب میں امام صاحب حکم کریں اے ہم سے محبت و مودت کا دعویٰ رکھنے والے, یہ وہی قرآن ہے جو میرے نانا جان کے قلب مبارک پہ اترا تھا. یہ وہی قرآن ہے جو میرے بابا علی رات کو ساری رات تلاوت کیا کرتے تھے. یہ وہی قرآن پاک ہے جو میری اماں سیدہ کائنات چکی چلاتے ہوئے پڑھا کرتی تھی. یہ وہی قرآن پاک ہے جو میرے بڑے بھائی مامی حسن پاک ساری رات تلاوت کرتے, اور میں نے بھی پھر نیزے پہ پڑھا اس کو. چل بھی اس طرح کر, اتوں دیکھ کے سانو ذرا سورہ طٰہٰ تے سنا چھڑ. کیوں بھائی نوجوانوں, مسجد سے بیٹھے ہو جھوٹ نہ ماری, سنا لو گے. کوئی جھوٹ بولے تو وکری گل ہے, مینوں پتہ ہے تہاڈا بھی تے اپنا بھی. بلکہ حضرت جی سنانے والی بات تو پاجی بعد میں آئے گی, پہلے تو میں اندر ہے شرمسار ہونے. ہوں میں امام پاک نوں کس طرح دساں, مینوں تے اننا بھی نہیں پتا سورہ طٰہٰ کہڑے بارے چ. کیوں بھائی کاکے ہو, کیوں باجی گل غلط تے نہیں کیتی. پہلے تو میں اندر ہے شرمسار ہونا, میں امام صاحب نوں کیویں عرض کراں کہ امام صاحب مینوں نہیں پتا سورہ طٰہٰ کہڑے بارے چ. اچھا ہو سکتا ہے ادھر امام و خطیب کون ہے جی, ماشاءاللہ. ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد جڑے نوجوان ہیں نا اے حضرت نوں کہن حضرت صاحب تہاڈی وجہ نال ہی چپ کر گئے ہیں, ادھر مصباحی صاحب نوں پوچھ لینا ہی, وہ سوکھی جی صورت کہندے, ایڈی اوکھی گئے جڑی بڑھ کے. اللہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے سورہ طٰہٰ کیوں کہا. لکھا ہے جی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے خود ہی نا اپنی شان کے مطابق
سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی حضرت ہیں. اور میں حضرت جی اکثر حضرت صاحب سوچنا وا کہ اتنے کاری بھی اللہ صاحب پڑھن تو دل کو کچھ ہوں جدو رب نے آپ ہی پڑھیا ہونا قرآن تے کی کیا وہ، کیونکہ مخلوق تو پیدا نہیں کی گئی تھی، کیونکہ سنتا صرف فرشتے تھے. اور لکھا پھر ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرشتوں نے سنی ہے. جناب جبرائیل نے سنی، جناب میکائیل نے سنی، جناب اسرافیل نے سنی. اللہ نے اپنی شان کے مطابق قرآن پڑھا حضرت جی. وہ لکھا جب تلاوت ختم ہو گئی نا تو فرشتے آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو یہ دونوں صورتیں دی جائیں گی. فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ خوبی اتھے کی کری حالات ہے ہوئے پہے نے کہ ان امت نو انہا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کیڑے سوارے میں نے غلط تو نہیں کہا پتر؟ اللہ حضرت جی 4 بڑی معروف آیات، 2 کا تو میں نہیں کہوں گا آپ کو پتا، لیکن 2 تقریباً آپ سب کو آتی ہیں وہ سورہ طٰہٰ میں. ایک وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یہ بھی سورہ طٰہٰ میں. ایک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ بھی سورہ طٰہٰ میں. اور 2 وہ بھی بڑی معروف ہیں، تقریباً ہر خطیب کی زبان پہ رہتی ہیں، وہ تقریباً آپ کو نہیں آئیں گی. ایک الرحمن علی العرش استویٰ، ایک ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. 2 تو سب کو آتی ہیں، اور یہ دونوں سورہ طٰہٰ. فرشتوں نے سن کے کہا خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو یہ دونوں صورتیں دی جائیں گی. پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کے لوگوں کے سینے ان دونوں صورتوں کو محفوظ کریں گے. پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کے لوگوں کی زبانیں ان دونوں صورتوں کو تلاوت کریں گے. لیکن دکھ ہے حضرت، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ سورہ طٰہٰ کس بارے میں. اللہ تعالیٰ جی اس میں صرف آپ کا قصور نہیں ہے، ایسے بڑے جنہیں کا قصور. اگر آج امت کو نہیں نہ پتا کہ سورہ طٰہٰ کس بارے میں، یہ بڑوں کا سب تو پہلا قصور ابو جی دا ہے، یہ دی ڈیوٹی سی. پھر امی جی دا ہے، پھر حضرت جی سکول والے ہیں، پھر کالج والے ہیں، پھر یونیورسٹی والے ہیں، پھر ان کا جو پیچھے بیٹھے کتابیں لکھ رہے ہیں، جو آپ کا نصاب مرتب کر رہے ہیں. اگر وہ چاہتے نا، اگر ان کی نیت ہوتی تو 10ویں تک ایک پاکستانی میں سورہ طٰہٰ تے سورہ یاسین زبانی یاد کروا سکتے. کچھ ایسا نہیں کیا حضرت، بلکہ الٹا کیا ہوا. آپ کبھی ان بچوں کی کتابیں دیکھیں، لکھا کیا ہے اس میں؟ کتابوں میں پوئم کیا ہے؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا. یہ پوئم ہے ان کی کتاب میں. کیوں بھئی ہے کو بچہ جس نے یہ پوئم پڑھی ہو اپنی بک میں؟ کھلارو ہاتھ جے کسی نے پڑھی ہے. نہیں اون جڑے بچے نے مجھے پتا بڑی پرانی میں بھی پڑھی ہے. پوئم کیا ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے اور چوڑے ہو اور سورہ طٰہٰ تے سورہ یاسین پڑھاؤ، کدی ککڑ پڑھا دے ہو، کدی چوہے پڑھا دے ہو. کتے چوہے پڑھا دے ہو، کتے ککڑ پڑھا دے ہو. چوہا بھی کیڑا؟ نچن والا چوہا. کیا ہوا حضرت؟ بیڑا غرق ہو گیا قوم کا. جس عمارت کی بنیادیں اتنی کمزور ہوں، ان میں چوہے ہوں، ان میں ککڑ ہوں، ان میں ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال ہوں، ان میں ون واز اے تھرسٹی کرو ہو، اس بنیاد میں جناب ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہوں. اس قوم نے کی کرنا ہے؟ اللہ حضرت جی اتنا دکھ ہوتا ہے، ان کو کیوں لٹل سٹار پڑھاتے ہو یار؟ وہ اس قوم کے پاس تو بگ سٹار ہیں. کیا ابو بکر ہمارے بگ سٹار نہیں ہے؟ کیا عمر فاروق ہمارے بگ سٹار نہیں ہے؟ کیا عثمان پاک ہمارے بگ سٹار نہیں ہے؟ کیا شیر خدا ہمارے بگ سٹار نہیں ہے؟ لیکن کیا پڑھاتے ہیں؟ لٹل سٹار. قوم کے پاس بگ سٹار ہے لیکن پڑھاتے کیا ہیں؟ بڑی حضرت جی خیانت ہوئی جی. میں حضرت ڈرامہ والا چونک
قومی ہے اسکول، میں نے سن 2000 میں وہاں سے میٹرک کیا حضرت۔ اس سے پہلے میں اپنے محلے کے ذہن پبلک اسکول تھا جہاں سے میں نے 5 پڑھی، انگلش میڈیم اسکول تھا، اس لیے ساری انگلش ٹھیک تھی حضرت۔ لیکن ادھر جب 6 کلاس میں کچھ بچے اردو میڈیم سے آئے، اس لیے سمجھے ہم نے پھر انگلش سٹارٹ کی حضرت جی۔ تو مجھے آج بھی یاد ہوتا ہے حضرت جی، وہ مضمون کی سی مائی پین، مائی بک، مائی ٹیبل، ہاں جی، مائی چیئر، مائی کاپی، مائی بک۔ تو میں آج اکثر سوچتا ہوں یار مائی ٹیبل جو مضمون پاشڑ ہے تو کدی پاشڑ دے ہم مائی علی، یہی عمر تھی نا پڑھانے والی، علی اس عمر میں پڑھانا تھا نا حضرت علی کو۔ اس عمر میں کبھی اس قوم کو حضرت علی پڑھائے ہوتے اللہ دی قسم ہے تسی دھل کے رکھ چھڑنا ہی سارے۔ لیکن علی کیا پڑھایا؟ نچن والا چوہا، چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا۔ حضرت علی بگ سٹار بچوں کیا پڑھائے؟ لٹل سٹار۔ پاکستانیوں لٹل ہی رہی ہو، بگ پڑھائے تو بگ ہو جاؤ گے، لٹل سٹار پڑھائے، بگ سٹار۔ حضرت علی پڑھائے بھی تو تب پڑھائے جو پہلے سارے رنگ چڑھ چکے تھے، پھر وہ رنگ جس طرح چڑھنا چاہیے تھا چڑھ سکا ہی نہیں۔ اب آپ نے کدھر علی پاک کو پڑھا ہے؟ اس قوم کی بد نصیبی ہے کہ اس قوم نے اگر حضرت علی کو جانا، حضرت علی کو سنا تو کس سے سنا؟ یا ذاکر سے سنا یا خطیب سے سنا؟ اس قوم نے تو حضرت علی کو پڑھے نہیں۔ اور کیا ہے مثلا مثال کے طور پہ نا دیکھو نا، علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پنگ، اسی کا نتیجہ نا کہ آپ نے ذاکر سے اور خطیب سے علی پاک کو پڑھا ہے۔ علی کی زندگی سے ان چیزوں کا کیا تعلق؟ میں اسپیشل نوجوانوں کو کہوں گا پتر اور کوئی گل یاد رکھی پاویں نہ رکھی ہیں، لیکن اتنا لازم یاد رکھی، تیرے اور میرے علی خطیباں تے ذاکراں دے علی نہیں، تیرے اور میرے علی وہ علی ہیں، وہ علی جن کے لیے نبی پاک نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، وہ علی جن کا ذکر عبادت، وہ علی جن کو دیکھنا عبادت حضرت، وہ علی وہ ہیں کہ جن کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کے قریب کافروں کو وصل جہنم کیا حضرت۔ لیکن تیرا اور میرا علی سے اتنا ہی تعلق ہے تمال تے پنگ تے جناب کنگرو تے جناب، تیرا میرا علی سے اتنا ہی تعلق ہے، لیکن نو کنگرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نو دھمال، نو مچ، نو ڈانس، نو ڈھول، نو بھنگڑا، بلکہ کیا ذوالفقار 40,000 کافر وصل جہنم حضرت۔ لیکن تیری میری بد نصیبی یہ ہے کہ تو نے بھی اور میں نے بھی علی کو ذاکروں، اور پھر اس کا نتیجہ یہی نکلا، علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پنگ، میرا واس چلے میں نے دے منہ کولے پاواں، اور چوڑے ہو شرم کرو حضرت علی کے نام کے ساتھ کیا چیزیں لگا رہے، بھنگ کدھر آ گئی ادھر؟ جب بھی حضرت جی ذکر علی آئے گا پھر ساتھ ذوالفقار آئے گی، یہی ہوا ہے نا حضرت۔ دیکھو نا حضرت میں ہوں بس جی میرا ٹائم بھی پورا ہو گیا، یہ ربیع الاول شریف آنے لگی ہے نا، کچھ بھی نہیں ہونا اس ربیع الاول میں بھی، وہی پراپر وہ معمول کے پروگرام ہوں گے حضرت جی، نعت خواں اوتھے ہی رہن گے، کوئی انہیں نویں کلام کلوم نہیں بدلنا حضرت جی۔ اللہ کی قسم ان کو چاہیے ایسے کلام پڑھیں لوگوں کو غیرت آئے حضرت۔ میں کہتا ہوں ہر نعت خواں کو اپنے آپ پہ لازم کر لینا چاہیے کہ اپنی نعت خوانی کے اینڈ پہ یہ کلام لازم پڑھے، کیڑا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ قوم کو غیرت آئے حضرت، یہ قوم تو حضرت سمجھیے کہ مننے پے نے، یہ قوم تو ڈائریکٹ جنت میں جانے کے پروگرام بنا چکی ہے حضرت۔ ہمارے نعت خانوں نے اس طرح کے کلام ان کو سنا دی ہوں، وہ کہتے جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، میں نے روز حشر دا ڈرنا۔ قوم کا بیڑا غرق ہو گیا، ستیہ ناس ہو گیا قوم کا۔ ہر نعت خان لازم کر لے اپنے آپ پہ، آخر پہ یہ کلام لازم پڑے، قوم کو کچھ سوچ دے حضرت۔ اوے حضور ناراض جے، وہ نبی پاک ناراض جے تڑے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑے تو خوش نہیں جے کوئی بھی، بالکل جھوٹا جھوٹ چالی حضرت۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں،
ابو بکر سے کچھ آئنے عشق و وفا کے لا. ہر نعت خواں کو چاہیے غیرت کے کلام پڑھیں گے، لیکن کی یہ کچھ نہیں پڑھنا انہوں نے حضرت. پھر انہیں ربیع الاول چوہی تن کے رکھنی ہے حضرت. تیریاں بکریاں نو باواں گی میں چارا تے لیما مینوں نال رکھ لے. نماز نہیں میں لیما پاک پڑھنی کوئی بھی، داڑھی نہیں جے میں لیما پاک رکھنی کوئی بھی، میں سنت تے عمل کوئی نہیں جے کرنا، وہ بکریاں لی نال رکھ لو. میں حج بھی حضرت وہی حضرت، کچھ نہیں بدلنا حضرت. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. تیری میری بد نصیبی ہے، تباہ ہو گیا سارا کچھ حضرت. اللہ مجھے معاف کر دے. لیکن قوم اج بھی علیمہ پاک دیاں بکریاں تے مدینے دے ٹبیاں تے کھلوتی ہے حضرت. وہ ساتھ والے چاند پہ چلے گئے. ساڑھے کا بجلی کوئی نہیں، ساڑھے کا آٹا کوئی نہیں. اور صرف ایک خرابی حضرت جی، لتھیم میں شاید کوئی دھات ہے حضرت. اس وقت آپ پہ اور مجھ پہ 160 ارب ڈالر قرضہ ہے حضرت. اور پتہ کوئٹہ میں 600 ارب ڈالر کا لتھیم پڑا ہوا ہے جو کڑ لئی نہیں سارا بار. تے 160 ارب ڈالر دے کے نا 440 ارب روپے ساڑھے کا پھر بھی وادو پائے. لیکن ستی قوم حضرت. اور اس میں میرا بھی بڑا قصور ہے، کیونکہ میں بھی قوم نو اور سمایا کی سنا کے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا دلیما مینوں نال رکھ. میں قوم نو ایس تو اگے جان دیتا. اللہ نے تجھے تانبا بھی دیا، اللہ نے تجھے لتھیم یا لتھینیم جو بھی ہے حضرت جی، تجھے اللہ نے وہ بھی دیا. تیرے پہاڑوں میں یورینیم بھی پڑا ہوا ہے، تیرے پہاڑوں میں گیس بھی ہے، تیرے پاس تیل بھی ہے پاکستانی. لیکن صرف خرابی یہ ہے کہ تو ستا ہوا ہے. اور تیرے سوانے میں میرا بھی بڑا قصور ہے، نعت خانوں کا بڑا قصور ہے، پیروں کا بڑا قصور ہے. میری ڈیوٹی تھی قوم کو جگانا حضرت، لیکن میں بھی ایتھے ہی لا کے رکھے ہے. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی. اچھا یہ ساڑیاں 2023 والے دیاں نعتاں نے حضرت جی. اللہ میں بس آخری بات جی او اتھے پھر صحیح کری. یہ حضرت لکھا ہے جب غزوہ خندق ہوئی نا، خندق کھودی جا رہی تھی، گرمی تھی، اللہ معاف کرے اتھے بہت گرمی ہے جی. پتھر تے آنڈا سٹو تے آنڈا پک جاندہ ہے. عرب شریف کی گرمی تھی. وہ صحابہ حضرت جی لگے دینے کھودن. ایک صحابی آئے آ کے کپڑا چوک کے عرض کی تھی محبوب دیکھو میں پتھر بن کے. آپ نے دکھایا، فرمایا جے تو ایک بنے ایسی دو بنے. اب کھدائی ہو رہی ہے حضرت. صحابہ کھدائی. نبی علیہ السلام بڑے خوش. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، میرے مولا مشکل کشا ہیں، سارے لگے نہیں حضرت جی. گرمی بڑی ہے حضرت، بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں. داڑھی مبارک میں حضرت جی مٹی بھی ہے، سروں پہ وہ جناب وہ اٹھا کے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام خوش ہوئے. اور لکھا خوش ہو کے نا نبی علیہ السلام نے دعا کی، کیا یا اللہ میرے مہاجرین کو بھی بخش دے، میرے انصار کو بھی بخش دے. نبی پاک علیہ السلام نے دعا خوش ہو کے دی. انہیں سمجھا لگتا کام ٹھیک نہیں ہویا، تاں اللہ دے رسول ساڑھے لیے اللہ کو معافی منگن رہے. یہ تے حضرت جی نہ نمازہ نہ سر تے ٹوپی کچھ بھی نہیں تے تو گلہ نہ نہیں سنو حضرت. وہاں قرآن آ رہا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. محبوب اسی راضی تاڑے صحابہ تسی انہوں کو تسی بھی اللہ تو راضی ہو جاؤ حضرت. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کی سمجھا لگتا کام ٹھیک. اب دیکھنا سارے صحابی مل کے کلام کیا پڑھتے ہیں. اللہ اے لیمانیاں بکریاں نہ تو پڑھنا چاہیے تھا زینہ حضرت. لیکن سننا ذرا صحابہ کلام کیا پڑھتے ہیں سارے مل. انہوں نے سمجھا لگتا کام ٹھیک نہیں ہویا. اور سارے صحابی مل کے کیا پڑھتے ہیں. ہائے ہائے قربان جائیے. اللہ ساڑھے تے رحم کر دے حضرت. سارے صحابی مل کے کہتے ہیں ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے دستے مبارک پہ اس بات کی بیعت کی ہے ما بقینا علی الاسلامی ابدا، جب تک زندہ رہیں گے اسلام کے لیے لڑتے رہیں گے. لیکن عزیز
ٹبے تو بکریاں. اللہ حضرت میں یہ بیان کر کے میں خود بھی گھر جا کے کتنی بار معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے بے ادبی نہ کوئی ہو جائے. اور میں بے ادبی کی پتر سوچ، میں تو ایک بات کر رہا ہوں آپ سے کہ پتر دیکھو، اس اللہ دی قسم ہے صرف حضرت حلیمہ پاک کی آواز ہم تک آ سکتی نہ ضرور کہنا سی وہ بکریاں میری ڈیوٹی سی میں کر لئیے، جڑی تاڑی ہے تسی وہ کرو، جڑی میری ڈیوٹی سی میں کر لئی، سونی کیتی میں. یہ دیکھو 2023 والوں تمہاری کیا ڈیوٹی ہے. اس لیے پتر چلو اور تو گلاں بڑیاں. پھر جی سورۃ طٰہٰ حضرت امام صاحب نے سنانی ہے، کیوں بھی نوجوانوں چلو جی. لجپال ہیں، ہمیشہ لجپالی ہی کرتے ہیں، ادھر بھی کر دیں. خوابی میں فرما دیں 16واں سپارہ کھول، لب جائے گی. لو جی میں 16واں سپارہ کھولیا سورۃ طٰہٰ سامنے. لیکن مسئلہ تو ابھی بھی ہے، سنانی کیسے ہے؟ کیونکہ پتر امام صاحب نے سنانی ہے. اتنے اے والی نہیں چلنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک لا الہ غیرک. امام صاحب کو سنانی. کیوں بھائی نوجوانوں سنا لو گے؟ کوئی نہیں ہے. اس لیے پتر چلو ایتھوں گل مکا چھڑنی ہے، ٹائم اگے 6-7 منٹ اتے ہو گیا. پتر اج سارے ایتھوں ارادہ کر کے اٹھیے کہ میں قرآن شریف سیکھنا ہے. کنی پتر شرم دی گل ہے، سانو قرآن شریف نہیں آتا. کیڑی پھر محبت ہے اللہ بیت؟ کیڑی تینوں حضرت علی نال محبت؟ کیڑا تو علی دا ملنگ ہے تینوں قرآن شریف نہیں آتا؟ اللہ ہونا تو یہ چاہیے کہ خواب ہو، امام پاک ہوں، آپ فرمائیں آج ذرا سورہ مزمل پڑھ کے میں نے میرے نانا پاک دی نعت تے سنا. میں اتنا قرآن پڑھنا لاؤں، میں قرآن شریف تو بغیر زبانی عرض کرا. امام پاک سنیوں پھر یا ایوہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. امام صاحب کہیں آج ذرا قرآن پڑھ کے میں نے میرے نانا جان دی نعت سنا. میں نال یز کرا امام پاک سنی ہوں پھر ذرا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا. کتنے خوش ہوں امام صاحب. امام پاک فرمایا ذرا قرآن پڑھ کے میں نے میرے نانا پاک دی نعت تے سنا. میں ناری عرض کرا امام صاحب سنیو پھر ذرا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کوئی نہیں قرآن کا دل ہی رہ گیا او تے رکھن لئی. قرآن پاک کا دل ہی رہ گیا تویزاں لئی. قرآن پاک کا دل ہی رہ گیا تلاوت لئی. قرآن کا دل ہی رہ گیا تلاوت بھی صرف محفل وچ. قرآن پاک کا دل ہی رہ گیا ختمہ لئی. قرآن پاک کا دل ہی رہ گیا دم لئی. قرآن پاک کا دل ہی رہ گیا کچہریاں جھوٹیاں قسماں کھان لئی. قرآن پاک کا دل ہی رہ گیا ووٹی رخصت کرنے لئی. باقی حضرت کتھے قرآن باقی کتھے؟ اس لیے پتر ایتھے چلو گل مکا چھڑیے. اے پتر سارے اتھو وعدہ کر کے اٹھو اسی قرآن شریف سیکھنا ہے. ایک وعدہ تو ہی کرو پھر ایک دعا تاڑے لی میں کرنا. پکی گل ہو گئی جی؟ سکھاں گے جی سارے ہاتھ کھلار کے جی ذرا. چلو ایک میں تاڑے لی دعا کر دینا. یا اللہ ایک قرآن پاک سکھن سونا کر کے پھر پڑھن بھی کرن تو یا اللہ پھر واقعتاً کوئی رات ہے دی لیں کہ امام پاک خواب جو سونی لین ہے. لو ایک دعا سی کر چڑی تاڑے. اور پتر ہے وہ نہیں ہو سکتا نہ سنن. سنے گا کوئی نہ کوئی. اور چلے ہو میں پتر سرگی ویلے آسمانہ تو فرشتے اتر دینے تھلے سارے ڈسکے دیاں گلیاں پھر دینے. کتے کو لبے کو تو قرآن سنیے جا کے. کو بابا لب جائے کو مائی لب جائے کوئی امو لب پے کوئی ابو جی لب پین کوئی جوان منڈا لبے کوئی جوان تھی لبے. حضرت ستا پورا ڈسکا ستا
کوئیں کی ستی، سیالکوٹ ستا، گوکی ستا، بجوات ستا، بڑیانا ستا، پسرور ستا، چونڈا ستا. فرشتے چکر لگا لگا کے چلے جاتے ہیں. قرآن اللہ شاید کتے کوئی کادکا ہوئے ادھر اترتے ہیں، فرشتے آتے ہیں قرآن سننے. اور پترا جی تو سرگی قرآن پاک پڑھیں گا پھر ویخ ہوندا کی ہے. سرگی پتر سامنے سونا رکھ کے